الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریفیں بڑائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، موسم گرما ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، پسینہ اڑل رہا ہے، بے قراری کا ایک عالم ہے. ساتھ ساتھ چھٹیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کالجز ختم ہو گئے، سکولز ختم ہو گئے، بچے ہوں یا پھر بڑے ہوں سب کے لیے چھٹیاں ہیں. یہ چھٹیاں کیا ہے؟ آپ اس کے بجائے یہ کہیے کہ وقت برباد کرنے کا موقع ہے. آپ چھٹیوں کے بجائے یہ لفظ اس کے لیے مناسب اور درست ہوگا. اما ہماری اس امت کو دیکھتے ہوئے، ہماری اس امت کے نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے یہ وقت صرف کرتے ہیں اس اعتبار سے آپ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ موسم وقت برباد کرنے کا ہے. ہمارے نوجوان اب اس موسم میں ایک تو سوتے زیادہ ہیں اور اس کے بعد کھیلتے 1.5 مہینہ 2 مہینہ ایسے نکل جاتا ہے. کوئی فلاں چیز کھیل رہا ہے، کوئی فلاں چیز کھیل رہا ہے. ہر قسم کے کھیل، ہر قسم کے وقت کے ضائع ہونے کے پورے ذریعے میرے دوستوں ہم کو نظر آتے ہیں، دیکھتے ہیں. لیکن اس کے مد مقابل ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب ماحول ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ابھی انہوں نے تعلیم شروع کی ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے ابھی وہ پڑھنا شروع کیے ہیں. صبح ایک کورس، دوپہر میں کورس، شام میں کورس، رات میں کورس. سارا مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ اسی نئی چیزوں کی تعلیم حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں. آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میری مراد کون ہے. یہ برہمن جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس مہینے کا صحیح استعمال ساری دنیا کو دکھایا. اور اس کے بعد میرے دوستوں ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں جنہوں نے اپنا ڈومینیشن جما رکھا ہے وہ یہود ہے. یہ اپنا وقت کیسے صرف کرتے ہیں؟ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت پڑھنے میں گزارتے ہیں. مطالعہ، کتابوں کا پڑھنا، کتابوں کے اوراق پلٹنا، اوراق گردانی کرنا، یہ ان کا روزمرہ ہوتا ہے.
یہ جہاں کہیں بھی گئے یہ سب سے پہلے کام کیے، اور ان میں سے لوگ زیادہ لکھتے بھی ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ جن کی بکتی ہے وہ یہود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے وہ آدمی پیدا ہوا جس نے فیس بک بنایا، ان میں سے وہ آدمی پیدا ہوا جس نے واٹس ایپ بنایا، جسے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ بس ہم اور آپ کیا ہیں؟ صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ کس نے بنایا اسے۔ بنانے والا واٹس ایپ یہ قوم ہے، یہ یہودی ہے۔ فیس بک بنانے والا یہودی ہے۔ بڑے بڑے سافٹ ویئرز اور بڑی بڑی چیزیں، چاہے وہ ایئر لائنز کی ہو، چاہے دوسرے میدان میں ہو، چاہے ایگریکلچر میں کیوں نہ ہو، ہر میدان میں ان لوگوں نے عجیب عجیب چیزوں کی ایجاد گردی کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے یہ لوگ وقت بیکار نہیں کرتے، ان کے پاس وقت بیکار کرنا نہیں معلوم۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو ہم مسلمان وہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو پڑھنا سکھایا، ساری دنیا کو بتایا کہ دیکھو بھائی کتابیں ایسی ہوتی ہیں، علم ایسا ہوتا ہے، ایسے رہنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے تو ہم عقل پورے کا پورا استعمال کرتے ہیں۔ عقل کا غذا علم ہے، اسے دیتے رہتے ہیں۔ جسم کا غذا کھانا ہے، صرف اسے دیتے نہیں رہ جاتے۔ وہ جانور بھی کرتے ہیں نا، اپنے جسم کا غذا کھاتے ہیں، بھرتے ہیں، لیکن عقل کا غذا علم ہے میرے دوستو، روشنی ہے، حکمت ہے۔ ہم مسلمانوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ وقت کیسا صرف کیا جائے۔ ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں آخر یہ بھی انسان تھے۔ تو میرے دوستو، ہمارا قرآن جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں یہ حکم دیا گیا اقرا، پڑھیے آپ۔ تو اہل علم تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لفظ کا اتنا اثر اس امت میں پڑا کہ اس امت میں ایسے ایسے لوگ اٹھے، ایسے ایسے لوگ اٹھے، یہ ایک آدمی ہزاروں کے برابر تھا۔ علم کا رواج، علم کی ترویج اس امت میں اتنی زیادہ ہوئی، اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ سارے تاریخ انسانی میں جب سے آدم پیدا ہوئے، جب سے لے کر مسلمان آئے، کوئی بھی قوم علم کی خدمت ایسے نہیں کی جیسے مسلمانوں نے کیا ہے۔ صرف یہ لفظ کی تاثیر ہے۔ اقرا، پڑھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کا نام لے کر جو انتہائی بزرگ ہے۔ پڑھنا، ریڈنگ، مطالعہ، یہ اس امت کا شیوا ہے میرے دوستو۔ میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے علامہ تھے، ان کا نام تھا ابن درید۔ انہوں نے ایک ڈکشنری لکھی جو عربی زبان میں انتھیٹک مانی جاتی ہے۔ ان کی ڈکشنری جمہرۃ اللغہ کے نام سے تقریباً 10 والیومز میں پائی جاتی ہے۔ یہ شروع کے آدمی ہیں جنہوں نے ڈکشنری جمع کی۔ ڈکشنری جمع کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کیسے اپنا وقت صرف کرتے تھے؟ ابن درید کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سب ساتھی جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ آج چھٹی ہے، کل چھٹی ہے، چلیے گھوم کر آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں پارک دمشق میں بہت خوبصورت ہے، دیکھنے کی چیز ہے، جا کر دیکھ کر آئیں۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، مصر کے اندر بہترین ہل سٹیشنز ہیں، ادھر جا کر سیر کر کر آئیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، شام کے ایک دوسرے علاقے میں بہترین موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے، جائیں گے، تھوڑا دیر ادھر صرف کریں گے۔ تو لہٰذا ان کے سب ساتھیوں نے کچھ نہ کچھ کہا اور سب نے دل بہلانے کے سامان جمع کرنے کی کوشش کی۔ جب ابن درید کا ٹرن آیا تو سب نے پوچھا کہ ابن درید آپ بھی بتائیے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کا پروگرام کیا ہے، چھٹیاں ہیں، کیا کرنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کبھی عیون الاخبار کے باغیچے میں کھیلتا ہوں۔ عیون الاخبار ایک کتاب ہے جو 3 والیومز میں ہے۔ میں اگر کھیلنا چاہتا ہوں اس کتاب کے باغیچے میں کھیلتا ہوں۔ مانا کیا ہے؟ اس کتاب کو پڑھتا ہوں۔ اگر اس سے دل تھک جائے تو میں قلق المشتاق اٹھا لیتا ہوں، وہ بھی 3-4 والیوم کی کتاب ہے، اس میں دل صرف کرتا ہوں۔ اگر اس سے بھی سیری ہو جائے تو ایک تیسری الزہرا کا نام لیا، بولے کہ اس کتاب میں وقت صرف کرتا ہوں۔ مجھے یہ وقت برباد کرنے کے شیوے نہیں آتے۔ میں اگر وقت اپنا دل کو بہلانا چاہتا ہوں تو بڑے ٹف سبجیکٹ چھوڑ کر معمولی سبجیکٹس کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھتا ہوں، جس سے دل بہل جاتا ہے۔
موریٹانیہ ایک مشہور کنٹری ہے افریقہ کے اندر، وہاں کے لوگ علم اور فضل کے لیے مشہور ہیں. ان کا وزیر ایک مرتبہ آیا، اس سے انٹرویو لیا گیا اور پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے بچپن میں آپ کیسے کھیلتے تھے؟ کیونکہ ظاہری ایسا اتنی کتابیں، اتنا مصروف آدمی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے کبھی کھیلا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو لوگوں نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ بھائی تم کبھی کھیلے ہو، بچپن میں کھیلتے تھے؟ ہاں. انہوں نے کہا کہ ہاں کھیلتا ہوں میں. اس کے بعد جو ہے کئی کتابوں کے نام گنوائے، بولے کہ یہی کتابیں ہیں جب میری 7 سال 8 سال کی عمر ہوتی اسی میں وقت صرف کرتا ہوں. بولے کہ قرآن کب ختم کی؟ وہ تو پہلے 6 سال میں ہو گیا. بولے کہ وہ پہلے 6 سال میں نے اسے ختم کر لیا. ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جن کا نام ابن عقیل الحنبلی. انہوں نے دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھی. دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھنے والے یہی ہیں. ان کی کتابیں 800 والیومز میں ہے. کتنے؟ 800 والیومز میں. اس میں سے 50 سے زیادہ والیومز ملے ہیں، بقیہ گم ہو گئے. میرے دوستوں، ہماری اس امت کا سرمایہ، ہم مسلمانوں نے جو علم چھوڑا، اس میں سے 2/3 یعنی more than 70% گم ہو گیا. جو بھی ہم دریا دیکھتے ہیں یہ صرف 30% کا ہے. اس میں سے 50% ابھی بھی مینوسکرپٹس کی شکل میں ہیں. جو چھپ کر باہر آئے ہیں وہ 15% سے زیادہ نہیں. 15% کا اتنا علم ہے کہ آپ بیان سے باہر، اتنا علم ہے کہ آپ ساری دنیا مل کر بھی پڑھے تو ختم نہیں ہوگا. تو میرے دوستو، یہ جو تھے ابن عقیل، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا الفنون. پورے سبجیکٹ جمع کر دیے. اس وقت دنیا میں جتنے بھی سبجیکٹس تھے پوری سبجیکٹس کے ایکسپلینیشن کے ساتھ انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیا جو 800 والیوم میں ہے. آدمی کی زندگی بڑھ بڑھ کر 80 سے 90 سال کے تھے. انہوں نے ایک آدمی نے 800 والیومز لکھے ہیں. تو اب تصور کیجئے میرے دوستو، تو یہ کیسے وقت صرف کیا کرتے تھے؟ مانا یہ کہ یہ وقت برباد کرنا جانتے ہی نہیں تھے. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روٹی میں پانی میں روٹی ڈال کر کھاتا ہوں، بریڈ لاتا ہوں پانی میں ڈال کر کھاتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ روٹی چاپتا رہوں اس کے بعد نگلوں تو وقت زیادہ ہے. میرے حساب سے وقت میرا ضائع ہوتا ہے، میں اسی لیے پانی میں ڈال کے ایسے نگل لیتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ بھائی فلاں علاقے کے جانے کا کتنا راستہ ہے، مسجد یہاں سے کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا کہ 100 آیت پڑھنے کا فاصلہ ہے. کہا کہ 100 آیت پڑھنے کا فاصلہ ہے، کلومیٹرز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ 100 آیت آپ وہاں سے پڑھیے، 100 آیت پڑھتے جائیے، مسجد نظر آ جائے گی. ایک دوسرے عالم سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ جو ہے ہمیشہ گراؤنڈ فلور میں کیوں رہتے ہیں؟ ان کا گھر تھا نیچے گراؤنڈ فلور میں رہتے ہمیشہ. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیوں آپ ہمیشہ نیچے رہتے ہیں؟ بولے کہ بھائی میں کہاں اکیلا رہتا ہوں، میں نیچے جاتا ہوں تو ایک امت کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کھولتا ہوں تو فلاں علامہ سے بحث چھوڑ گئی، انہوں نے فلاں مسئلہ کیا تو میں دوسری کتاب میں چلے گا، اسی میں ساری امت سے جھگڑتے رہتا ہوں. تم کو دکھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، حالانکہ میرے ذہن میں ایک معرکہ، ایک جنگ قائم ہوتا ہے جو لڑتے رہتا ہوں میں نیچے. ابن الجوزی ایک بہت بڑا علامہ گزرے ہیں. یہ کہتے ہیں جب ان کی عمر 70 سال کی تھی، جمعے کے خطبے میں دمشق میں ٹھہر کر کہتے ہیں کہ لوگوں جان لو، میں نے ان 3 انگلیوں سے، کیا کہا؟ میں نے ان 3 انگلیوں سے 2000 کتابیں لکھی ہیں، زیادہ نہیں، صرف 2000 کتابیں میں نے ان 3 انگلیوں سے لکھی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جب میں چھوٹا تھا تو میرا مشغلہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ کتابیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہو گیا مدرسہ نظامیہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں پر بہت بڑی لائبریری ہے. تو میں اس لائبریری میں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس لائبریری میں 6000 کتابیں ہیں. میں نے اسے چند سالوں میں پڑھ لیا. کتنی کتابیں میرے دوستوں؟ 6000 کتابیں. کہتے ہیں کہ میں نے ان کتابوں کو چند سال میں پڑھ لیا. اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک دوسرا گڈون ہے کتابوں کا جہاں پر سٹاک ڈالتے ہیں کتابیں، وہاں چلے گئے اور پوری کتابوں کو پڑھ لیا. وہاں سے دوسری گئے، پوری کتابیں پڑھ لی. کہتے ہیں کہ میری عمر 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے تقریباً 20,000 والیومز پڑھ لیے. ان کی عمر 20 سال کی بھی نہیں تھی، انہوں نے 20,000 والیومز پڑھ لیے. تو تصور کیجئے کہ 70 سال جب ان کی عمر تھی تو کیسے تھے ہوں گے.
تو ابن عقیل میرے دوستوں جو دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھے، یہ کہتے ہیں کہ میں جب علم کے راستے میں آگے بڑھتا ہوں، پڑھتے رہتا ہوں، آج میری عمر 80 سال کی ہے، آج میری عمر 80 سال کی ہے، لیکن ہڈیاں تو بوسیدہ ہو گئی، چمڑیاں تو بوسیدہ ہو گئی، میں کمزور پڑ چکا ہوں، لیکن علم کا جو شوق، علم کا جو جذبہ 20 سال میں تھا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ علم کا جذبہ، علم حاصل کرنے کا شوق، وقت ضائع نہ کرنا، یہ جو جذبہ ہے یہ بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ جوان ہوتے جا رہا ہے۔ جب میں 20 سال میں تھا اس وقت جو جذبہ تھا اب وہ کئی درجے زیادہ ہو کر 80 سال میں جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، چمڑیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، آنکھوں کی روشنیاں چلی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایسا چسکا ہے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے، کتابیں پڑھنا، علم کے لیے وقت صرف کرنا، اسے اگر شکل دے دیا جائے تو یہ یاد رکھ لینا چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگا، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ یہ علم بہت خوبصورت ہوگا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کا نام روضۃ المحبین، اس میں انہوں نے عشق کرنے والوں کی بات کی اور بتایا کہ عشق بدترین چیز ہے، بدترین مرض ہے، دنیا میں ہر مرض کے لیے علاج ہے، عشق جس نے کر لیا اس کے لیے کوئی علاج نہیں، عجیب و غریب علاج ہے، آدمی عشق میں پڑ گیا بدترین چیز ہے۔ ابن عباس نے حج کے موقع پر ایک آدمی کو دیکھا، بھوسٹ آدمی ہے، ہڈیاں نکل آئی ہیں، رگیں نظر آ رہی ہیں، پوچھے کہ بھائی ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عشق کرنے والا ہے، اعوذ باللہ من العشق کہے انہوں نے، اور اس کے بعد منا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، اور سب جگہ عشق سے پناہ مانگتے رہے، اس سے آدمی بدتر برباد ہو جاتا ہے۔ تو ابن القیم نے عشق کے بارے میں ذکر کیا اور اس کے بعد آخری میں کہا کہ سب عشقیں برباد ہیں سوائے ایک عشق ہے، اور وہ عشق ہے کتابوں کا عشق، کتابوں کا عشق ہے۔ آدمی کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ علم سے عشق کرے، کتابوں سے عشق کرے اور کتابوں میں اپنا سارا وقت صرف کرے، اور یاد رکھ لینا بیکار نہیں ہے، یاد رکھ لینا بیکار نہیں ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کوئی کتاب بیکار نہیں ہے، کوئی کتاب فائدے سے خالی نہیں ہوتی، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جن کا نام ابن الجہم، ان کے تعلق سے آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں صبح جب آفس جاتا ہوں، کام کر کے واپس آتا ہوں، تھک جاتا ہوں، مجھے نیند آتی ہے لیکن میں سونا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا دشمن نیند ہے، کہتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا دشمن نیند ہے، ہم جسے عشق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن نیند ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ 3-4 گھنٹے سوؤں اور اس کے بعد میرا کام شروع کر لوں، لیکن یہ نیند ایسی ہے کہ 6-7 گھنٹے میرے پیچھے لگ جاتی ہے، چھوڑتی نہیں مجھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نیند سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں تھک جاتا ہوں میں بیٹھ نہیں سکتا، ایسی صورت میں جب مجھے نیند آتی ہے، نیند دور کرنے کے لیے میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ ہمارے جو معاشرہ ہے بالکل اپوزٹ، جی کتاب اٹھا لیے تو کیا نیند آتی، واللہ اکبر، جی ساری دنیا کی سیر ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے پیرس چلے گئے، بیٹھے بیٹھے سوئٹزرلینڈ چلے گئے، بہترین وادیوں کا سیر کیے، ٹھنڈی ہوا کھائے، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح ہو گئی۔ کتاب پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھے جی۔ اور بعض نوجوان کہتے ہیں کہ نیند کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کتاب اٹھا لیں، کچھ نہ کچھ آگے پڑھو، بھائی نیند آ جاتی۔ سفر میں ہے تو کتاب پڑھو، نیند آ جائے گی، سفر میں ہے تو کتاب پڑھو، نیند آ جائے گی، لیکن سفر میں پڑھنے کا تو بالکل ہے ہی نہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا یہ صرف نوجوان بچوں کا کام ہے، نہیں نہیں میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جن کا پیشہ بکرا ذبح کرنا ہے، قصائی تھے، قصائی۔ بعض علماء چمار تھے، ان کا پیشہ چمار تھا، بعض علماء کارپینٹرز تھے، بعض علماء ٹیلرز تھے، لیکن یہ ان کا پیشہ تھا۔ لیکن اس کے بعد آ کر دیکھیے تعلیم کی دنیا میں، علم کی دنیا میں آ کر دیکھیے کتنی کتابیں انہوں نے چھوڑا۔ آپ کے سامنے زندہ مثال شیخ البانی ہے، مشہور محدث، جنہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کا پیشہ گھڑیوں کو درست کرنے کا تھا، گھڑیاں وہ درست کرتے تھے، روزانہ 4 گھنٹے گھڑی کے لیے، وہ باقی سارا وقت علم کے لیے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا نوجوانوں کا کام ہے، غلط بات ہے میرے دوستوں۔ چاہے آدمی جتنا بھی بوڑھا ہو جائے وہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھنے کا جذبہ اور سمجھنے کا مادہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک سروے اٹھایا گیا، عرب ورلڈ، یورپ کنٹریز، امریکہ اور دوسرے کنٹریز میں
लोग ज्यादा पढ़ते कौन हैं? सर्वे उठाया गया तो मालूम हुआ कि यूरोप के लोग ज्यादा पढ़ते हैं। उनमें से एवरेज एक आदमी रोजाना 5 से 6 घंटे तालीम पढ़ने में गुजारता है, किताबें पढ़ने में गुजारता है। सिर्फ जर्मनी के अंदर देखिए मेरे दोस्तों, सारी दुनिया में बहुत पावरफुल कंट्री है जर्मनी, जानते हैं आप लोग। उसका हर प्रोडक्ट उम्दा होता है, हर कंपनी बेहतरीन होती है, जर्मनी आप जानते हैं। और सारी दुनिया में रैंक फर्स्ट में है मामूली तमिलनाडु से बड़ा नहीं है मुल्क, उनका छोटा मुल्क है, लेकिन वहां पर जितने मैगजीन्स, जितने किताबें छपते हैं जो सारे एशिया में नहीं छपते। सारा एशिया आप जानते हैं कितना बड़ा है, वहां पर जो किताबें छपती हैं, लोग पढ़ने वाले हैं, उससे कई दर्जे ज्यादा जर्मनी छोटे इलाके में होता है। और पेपर्स जो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्फ होते हैं वो जर्मनी के अंदर। इसी वजह से सारी दुनिया में पावरफुल कंट्री मानी जाती है। मेरे दोस्तों याद रख लीजिए, सारी दुनिया में डोमिनेशन हासिल करने का तरीका इल्म है, नॉलेज इज पावर है, कुव्वत है, ताकत है। ये जो इस्लाम दुश्मन है उन्होंने इस ताकत को छीन लिया हम लोगों से। जब तक ये ताकत हमारे पास थी हमने डोमिनेशन किया, हमने सारी दुनिया को सही रास्ता बताया, हिदायत का रास्ता बताया। जब उन लोगों ने हमसे छीन लिया तो हम कोरे हो गए। अब हमको ये नसीहत कर रहे हैं, अब ये हमको बताते हैं कि मुसलमान पाकी सफाई नहीं जानते, अब ये हमको बताते हैं कि मुसलमान पढ़ते नहीं, मुसलमानों में लिटरेसी का परसेंटेज ये है, इनमें इतनी बड़ी तादाद पढ़ती लिखती नहीं है। अब गंगा उल्टी बहने लगी है मेरे दोस्तों। याद रख लीजिए हम मुसलमान ऐसे हुआ करते थे। तो इब्न जहम के ताल्लुक से बता रहा था, ये जब भी इनको नींद आ जाती, जब भी जो है टायर्ड हो जाते, दुरुस्त होने के लिए, चुस्त होने के लिए ये किताबें पढ़ा करते थे। वक्त जाया करना बिल्कुल जानते नहीं थे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के एक दादा थे, उनका नाम था अब्दुल सलाम इब्न अब्दुल हलीम इब्न अहमद इब्न तैमिया। इनके ताल्लुक से आता है कि ये अगर टॉयलेट में भी जाए वक्त बर्बाद नहीं करते। अपने बेटे अब्दुल हलीम से कहते हैं कि किताब पकड़ो, आवाज से पढ़ते रहो, आवाज से पढ़ते रहो, यहां तक कि मैं अंदर से सुनूं। इतना भी वक्त बर्बाद करना नहीं चाहते थे। और इमाम मुस्लिम, जानते हैं इमाम मुस्लिम मशहूर मुहद्दिस है, इनकी वफात कैसे हुई? एक मर्तबा जब एक घर से बाहर निकले, रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हुई, उसने एक हदीस की शरह पूछ ली, एक हदीस की तफसीर उसने पूछ ली। तो इमाम मुस्लिम ने जब सोचे कि मसला जहन में नहीं आ रहा है, वो हदीस उनके जहन से नहीं गुजरी, बहुत परेशान हुए, घर वापस गए और अपनी बीवी से कहा कि देखो मैं अंदर जा रहा हूं, अब मुझे तुम डिस्टर्ब मत करना, एक मसले की तलाश में हूं, जब तक मसला तलाश नहीं करता बाहर नहीं आने वाला मैं। ये कह के अपने लाइब्रेरी में चले गए और उसके बाद तलाश करने लगे। तलाश कर रहे हैं और उनकी बीवी ने इन्हें 1000 मरतबा खाने के लिए बुलाया, ये नहीं आए तो आखिरकार मजबूर होकर उसने एक हांडी में बहुत सारे खजूर थे वो लाके रख दी, बोले कि भूख लगे तो खा लेना इसमें से, बोली कि भूख लगे तो उसमें से खा लेना, ये कह के चली गई। अब इमाम मुस्लिम हांडी को खींचे, बाजू रख लिया, पढ़ते जा रहे, खा रहे हैं। अब इनको महसूस ही नहीं हुआ कि इन्होंने कितने खजूर खा लिए, यहां तक कि हद से ज्यादा इन्होंने खजूर खा लिया। और उसके बाद अचानक हिचकी लगी तो मालूम हुआ कि खजूर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा हो गई है और इसी वजह से वफात पा गए मेरे दोस्त। इमाम मुस्लिम की वफात की वजह यही किताबें में इतने मगन हुए, इतने महू हुए, मालूम नहीं कि कितना खा लिया, यहां तक के वफात हो गई। और इमाम नववी एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, इमाम नववी, इनके ताल्लुक से आता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में 2-2.5 साल सोए नहीं, अपनी पीठ को जमीन में नहीं लगाए। जब भी नींद आ जाती खड़कर सोते, जब भी नींद आ जाती बैठकर सोते किताबों के दरमियान, और अपना सारा वक्त लिखने पढ़ने में गुजारते। इसीलिए आज के एक आलिम कहते हैं कि इमाम नववी ने जो किताबें लिखा, अगर सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी मिलकर भी किताबें लिखना चाहे उतनी किताबें नहीं लिख सकते। इमाम नववी मुसलमानों के आलिम है मेरे दोस्तों। कितनी मिसालें बताऊं आपको मैं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बीमार पड़ गए, डॉक्टर जियारत के लिए आया, आकर डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई आपके लिए रेस्ट की अशाद जरूरत है, आपके लिए रेस्ट की अशाद जरूर, राहत लेना चाहिए। आप ज्यादा जहन को पर जोर देंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बीमारी और बढ़ जाएगी। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या करें भाई, तो फिर क्या करें? डॉक्टर ने कहा कि पढ़ना लिखना छोड़ दो, चंद दिनों के लिए राहत लो। तो इब्न तैमिया ने कहा कि तुम कैसे डॉक्टर हो?
میں سمجھتا ہوں کہ تم کو ڈاکٹری نہیں آتی. ڈاکٹروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیں, جو اسے پسند ہے وہ کرے, ہے نا, تب جا کے اس کی بیماری کم ہوتی ہے. اس کی جو نفس کی خواہش ہوتی ہے وہ اسے پورا کرنا چاہیے, اگر پورا کر لے تو اس کی بیماری میں تھوڑی دھیماگٹ پیدا ہوتی ہے. تو میں پڑھنے لکھنے کے بعد رہ نہیں سکتا, چھوڑ دوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس آدمی کے پاس مجھے دوبارہ مت لاؤ, اس کا علاج میں نہیں کر سکتا. میں نہیں بلکہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بہت علماء کو جانتا ہوں, بہت بڑی تعداد کو جانتا ہوں, وہ سوتے ہیں اور ان کے تکیے کے پاس کتاب ہوتی ہے, جب بھی اٹھتے ہیں تکیہ کھول کر کتاب کھول کر پڑھتے ہیں, اور جب بھی نیند آئی کتاب بند کر سو گئے. اور امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عالم گزرے جن کا نام صاغانی, انہیں میں 50 سال سے جانتا ہوں, لیکن میں 50 سال جب بھی ان سے ملاقات کے لیے گیا صرف ایک حالت میں دیکھتا ہوں, وہ لکھتے رہتے یا پھر پڑھتے رہتے. 50 سال سے ہی کام ہے. تو میرے دوستوں, آج جو ہم امت پریشان ہیں, ساری دنیا ہمیں پسپا کر رہی ہے اور پیچھے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا, علم کو چھوڑ دیا اور پیچھے رہ گئے. وہ ہم پر ڈومینیٹ ہو گئے, ہم نے انہیں ڈومینیٹ ہم پر کرنے چھوڑ دیا. یاد رکھ لیجئے, اگر علم کے راستے کو ہم تھام لیں گے, ہمارے امت میں سے اچھے اچھے لکھنے پڑھنے والے پیدا ہو جائیں, اور اس کے بعد دیکھیے کہ کتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں. آپ اپنی دوسری قوموں کو دیکھیں, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھیں, وہ لوگ اس میدان میں کتنے چاقو چوبند ہیں, اس میدان میں کتنے آگے ہیں. ان کی ترقی کی وجہ اس میدان میں آگے ہونے کی وجہ سے ہے. تعلیم کے میدان میں اگر کوئی آگے بڑھ جائے, ساری دنیا کی طاقت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, ساری دنیا کو وہ رول کرتا ہے, ڈومینیٹ کرتا ہے. میرے دوستو, بس اس سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا, اس کے مطابق قبل کرنے اور پڑھنے لکھنے کی توفیق بخشے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.